میری مامی بیوہ ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ میں مامی کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ مجھے مامی کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا۔ مامی مجھ سے کوئی پردہ نہیں کرتے تھے، میرے سامنے بنا دوپٹے کے پھرتی رہتے تھے۔ میں نے بھی کبھی مامی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک رات مامی نے مجھے کہا کہ آؤ گیم کھیلتے ہیں۔ میں خوشی خوشی مامی کے کمرے میں چلا گیا۔ مامی نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرے منہ میں بٹھا کے کوئی نرم چیز ڈال کر بولی کہ بتاؤ یہ کون سی چیز ہے۔ میں نے بہت پہچاننے کی کوشش کی لیکن پہچان نہ سکا، لیکن اتنا مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی پانی جیسی چیز میرے منہ کے اندر جا رہی ہے۔ جب مامی نے میری آنکھوں سے پٹی کھولی تو مامی جلدی سے اپنی قمیص درست کرنے لگی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ رات ہوتے ہی مامی میرے ساتھ یہ گیم کھیلتی، لیکن میں پہچان نہ پاتا۔ ایک رات میں نے وہ پٹی بدل دی اور ایک باریک کپڑا رکھ دیا، لیکن جب مامی نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تو اگلے ہی لمحے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرے منہ میں مامی اپنے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، میری 2 بہنیں تھیں اور دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑی بہن کی شادی میری تائی ماں کے گھر ہوئی تھی، جبکہ چھوٹی بہن نے اپنی پسند سے شہر کے ایک لڑکے سے شادی کی تھی اور شہر جا بسی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گاؤں میں ہی رہتا تھا اور میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ گاؤں میں میری ایک مامی بھی رہتی تھی جن کا شوہر حیات نہیں تھا اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت عجیب سا تھا، مطلب وہ اپنی ہی دنیا میں رہنے والا لڑکا تھا۔ اس کا نام منیر تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ ایک روز میں اپنی مامی کے گھر گیا ہوا تھا اور واپس آیا تو میری ماں نے کہا کہ کھانا لگا دوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں مامی کے گھر سے کھا کے آیا ہوں، اس نے اتنا مزیدار کھانا بنایا تھا، وہیں بیٹھ کر کھا لیا تھا، اسی لیے اب بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کر ماں کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ بولی کہ میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اس عورت کے گھر نہ جایا کر۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کے گھر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ آخر کو وہ میری سگی مامی ہے۔ تو میری بات پر میری ماں نے کہا کہ تیرا ماموں اب اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ عورت کردار کی اچھی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ اتنا کھلنا ملنا اچھا نہیں ہے۔ اگر تیرا ماموں زندہ ہوتا تو پھر اور بات تھی۔ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور بیٹا اس کا کسی کام کا نہیں ہے، تو ہر وقت اس کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ بھول گیا وہ بات جو پہلے ہوئی تھی؟ میں ماں کی بات پر سوچنے لگا تھا کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا۔ مجھے میری مامی کے ساتھ بدنام کیا گیا تھا۔ دراصل میری ماموں عمر کا زیادہ تھا اور مامی عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ ان کی اور میری عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے خاندان کی اس عورت نے مامی پر الزام لگایا تھا جس کی مامی سے پہلے ہی دشمنی تھی، آپ کی بھی، یعنی کہ آپ کی نند کی، کیونکہ ماموں نے پھپھو کے بیٹی کے بجائے مامی کو پسند کیا تھا اور آپ نے بھی اس وقت اپنے بھائی کی خوشی میں اس کا ہاتھ دیا تھا اور پورے خاندان جانتا ہے کہ پھر بھی آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہمیشہ دوسروں کی کردار کشی کی ہے، پھر بھی سب اس کی باتوں کو یقین کر لیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری ماں کی جگہ نہیں ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے۔ جیسے میرے لیے آپ محترم ہیں ایسا ہی وہ بھی ہیں، مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اتنی سیدھی عورت نہیں ہے، آپ کے اور آپ کے ابا کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوئی۔ میری ماں نے میری بات کو نظر انداز کیا اور کہا کہ وہ مجھے بری لگتی ہے اور مجھے تیرا وہاں جانا بھی اچھا نہیں لگتا، اور اگر میں تجھے کسی کام سے منع کر رہی ہوں تو میرے ساتھ بحث کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ میری مامی آج کل بہت پریشان تھے اور وہ مجھ سے ہی اپنے دل کی بات کیا کرتی تھی۔ میں ہی ان کے گھر جانا چھوڑ دیتا اور ان کی بات نہیں سنتا تو وہ کس کو کہتی؟ ویسے بھی ہمارے گھر میں ماموں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا کیونکہ وہ عجیب طرح کے انسان تھا، زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میری نانی اور امی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا گھر چلاتے تھے اور ابھی بھی یہی کر رہے تھے۔ پھر ایک دن ماموں نے خاندان کے کچھ امیر لوگوں سے قرضہ لیا اور باہر کے ملک چلے گئے اور سب کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں وہاں جا کے یہ پیسے کسی کاروبار میں انویسٹ کروں گا اور تمہارے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، لیکن وہاں جا کے وہ پیسے بھی ڈوب گئے اور خود بھی کتنا عرصہ واپس نہ آئے، اور جب واپس آئے تو ان لوگوں نے ان سے اپنا قرضہ مانگنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میں ماموں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ لوگوں کو ان کے پیسے بھی نہیں ملے اور ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر۔
لیکن جب مجھے لڑکی پسند آ گئی تو میں نے کہا کہ بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتی ہوں، آج کل ویسے بھی ان باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو دیکھا تو سب کے سامنے اس سے مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ منیر کو پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا، پھر اچانک ہی پتہ چلا کہ اس کو یہ بیماری ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر اس طرح سے کسی بھی لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس سے دورہ پڑ جاتا ہے۔ اب میں اس کا علاج کروا رہی ہوں۔ میری مامی کہتی تھی کہ سب کہتے ہیں منیر کی شادی کروا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی شادی کیسے کرواؤں؟ یہ تو اپنی بیوی کو دیکھے گا اور اس کے سامنے ہی ایسا ہو جائے گا، اس طرح اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اور ویسے بھی کسی لڑکی کو پتا ہو کہ یہ اس طرح کا انسان ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اس کے ماں باپ بھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ آخر میں اس کی شادی کیسے کر سکتی؟ اس طرح کیا اس کا علاج ہو جائے، منیر کو کوئی ایسی دوائی دے یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ تب مامی کو میں نے کہا تھا کہ میرا ایک دوست ہے جو ڈاکٹر ہے، میں اس سے بات کر۔ میں نے مامی کو یہ تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ میں کل آؤں گا اور منیر کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن اب یہاں میرا ماں کا کہنا تھا کہ میں نے وہاں پہ نہیں جانا، مگر کسی کی مدد کرنا تو گناہ نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ ماں سے چھپ کر چلا جاؤں گا۔ مامی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، گھر کو چلانے کے لیے اس کے گھر میں کسی مرد کا ہونا بہت ضروری تھا، اور ان کا بیٹا تو کسی کام کا نہیں تھا۔ گھر کبھی 100 کام ہوتے ہیں جو وہ خود نہیں کر سکتی تھی، اور پھر پورے خاندان کو ان سے اللہ واسطہ کبیر تھا، اور خاندان میں سے منیر کو کسی نے اپنی بیٹی نہیں دینی تھی، اسی لیے وہ باہر تلاش کر رہی تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی کروانے کا بہت زیادہ شوق تھا ان کو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم منیر سے بات کیا کرو، اس کے ساتھ دوستی کرو، وہ ہر وقت اکیلا رہتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔